الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النساء 5واں پارہ اور آیت نمبر 142. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. معزز سامعین و ناظرین، 5ویں پارے کا آخری رکوع، اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک دو باتیں بطور خاص ذکر فرما رہے ہیں. ایک تو ایسے لوگ جو کسی کروٹ نہیں بیٹھتے، جن کا کوئی ایمان دین نہیں ہے، یعنی شخصیت ذو وجہین، دو چہروں والی صورتیں، جنہیں ہم اپنی زبان کے اندر منافق کے لفظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. بنیادی طور پر نہ یہ اسلام کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ لوگ کفر کے اندر پکے ہوتے ہیں. یعنی یہ نظریاتی لوگ نہیں ہوتے، یہ تصوراتی لوگ ہوتے ہیں. یعنی ایسے بھی لوگ آپ دیکھیں گے کہ کتنا ہی مال کیوں نہ آپ دے دیں، حق پہ ہیں یا باطل پہ ہیں، اپنے نظریے کو نہیں چھوڑیں. یعنی دھڑے کے پکے لوگ ہوتے ہیں. جو گروہ بھی اور اس میں شمولیت کا یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں، پھر یہ اسی کے ہو جاتے ہیں. اور ان میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمان بھی ہیں، آپ انہیں کتنی ہی اذیت دیں، تڑپائیں، ستائیں، رلائیں، کچھ بھی کر لیں، وہ اپنی بات پر ڈٹے رہیں. جان جاتی ہے تو چلی جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے. چمڑی ادھر رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں. سنگلاخ وادیوں کے اندر پھینکا جا رہا ہے، صحراؤں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، اذیتوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، ہر طرح کی تکلیفوں سے دوچار کیے جانے کے باوجود ان کی زبان پر عہد کے کلمات. اور دوسری طرف تمام تر حقیقتیں ان کے سامنے رکھ دو، تمام تر براہین اور دلائل اور شواہد اور نشانیاں ان کے سامنے رکھ دو، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا.
وہ آپ کے حق کے اندر کلمہ خیر کہنا تو دور کی بات، آپ کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا انجام سامنے نظر آ رہا ہے، تو پھر اللہ یاد آتا ہے، وہ توبہ کا، استغفار کا اور معافی کا وقت نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم بے شمار مثالوں سے بھرا پڑا ہے کہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اور قرآن اس کی تصویر کشی کرتا ہے کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلا، ایک ہی غوطہ آیا، اور جب دیکھا کہ میری جان اب نکلنے والی ہے، بھنور کے اندر پھنس گیا ہوں، طوفان ہے کہ مجھے گھیرنے والا ہے، اور اللہ کا عذاب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون، بے ساختہ اس کی زبان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگ گئی، اللہ کی حاکمیت جس کا وہ انکار کرتا تھا اس کا اقرار کرنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جن کی عظمت کا، جن کی بزرگی کا، جن کی پیغمبری اور رسالت کا انکار کرتا تھا، آج اس کا اقرار بھی کر رہا ہے اور اس کے رب کا بھی اقرار کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرما دیا کہ الآن اب غوطے کھا کے تمہارے ہوش ٹھکانے ہو رہے ہیں، اور جان تمہاری حلقوم کے اندر پھنسی ہوئی ہے، نزع کا عالم طاری ہے، تمہاری توبہ، تمہارا استغفار اور تمہاری معافی اور تمہاری معذرت ہماری بارگاہ کے اندر قبول ہے۔ لیکن اس کے برعکس غزوہ بدر کے موقع پر آپ کو ایک منظر نظر آتا ہے، ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے کہ بدر کا میدان ہے، بڑے بڑے مجرم، اللہ کا انکار کرنے والے اس میدان کے اندر تہہ تیغ کیے گئے، اور ان میں روایات میں آتا ہے کہ ایک کردار جس کا نام عمرو بن ہشام، جسے ابو جہل کے نام سے پکارا جاتا ہے، دو نوجوانوں نے جب اس پر وار کیا، لڑکھڑا کے گر پڑا، مسلمانوں کو واضح فتح ہو گئی، مرداروں کو ٹٹولتے ہوئے جب ابو جہل تک پہنچے تو ابھی اس میں زندگی کو کچھ سانسیں باقی تھیں، جسم اور جان کا رشتہ ابھی ٹوٹا نہیں تھا، روح ابھی اس کے پنجر سے آزاد نہیں ہوئی تھی۔ چونکہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے، اور مجاہدین اسلام کی یہ کوشش تھی کہ اس کا سر اتار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر ڈال دیا جائے۔ جب اس کی گردن اتارنے لگے، آخری سانسیں چل رہی، جہاں فرعون جیسا بھی ہاتھ باندھ کے معافی مانگ رہا ہے، کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے اور دعائی دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، لیکن ابو جہل کا انداز دیکھیے، اور وہ گردن اتارنے والے سے یہ بات کہتا ہے کہ ذرا گردن تھوڑی سی نیچے کر کے اتارنا کہ میری گردن ذرا لمبی رہے، اور گردنوں کے اندر پہچانی جائے کہ یہ کسی رئیس کی، کسی سردار کی اور کسی بڑے کی یہ گردن ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ کچھ لوگ نظریاتی ہوتے ہیں اور کچھ تصوراتی یا حادثاتی ہوتے ہیں۔
اور یہ حادثاتی لوگ بالکل اس بھیڑ کی طرح جس کا کوئی مالک نہیں، کبھی دائیں طرف والے ریوڑ کی طرف لڑکتی ہے اور کبھی بائیں طرف والے ریوڑ کی طرف بھاگتی چلی جاتی ہے۔ بہت خوبصورت انداز کے اندر اللہ نے اس کی تصویر کشی کی کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مسلمان کامیاب اور کامران ہو گئے، توحید کا جھنڈا بلند ہو گیا، اسلام کا پرچم لہرانے لگ گیا۔ آئیں گے بھی ہم تو تمہارے ہیں، ہماری شکلیں دیکھو تمہاری جیسی، ہمارے اعمال دیکھو تمہارے جیسے، اور ہمیں تو آپ کی فتح کی تم سے زیادہ خوشی ہوئی۔ ہم تو رات دن دعائیں کرتے تھے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور کامران کرے اور فتح یاب کرے۔ ہم تو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے دوست تھے، آپ کے پشتیبان اور آپ کی جماعت کے ہی لوگ ہیں۔ لیکن اگر اہل اسلام کا نقصان ہوتا ہے، فتح کی بجائے شکست سے ہمکنار ہوتے ہیں، اب کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں، جلتی پر تیل ڈالتے ہیں، اور پریشان حال لوگوں کو اور پریشان کرتے ہیں، اور بہنے بجاتے ہیں، اور اپنے علم و دانش کی بات کرتے ہیں، اور کفار کے پاس جا کے تم ہماری شکلوں پہ نہ جانا، ہمارے کارنامے دیکھو، ہماری ظاہرداری پہ نہ جانا، ہمارے باطن پہ جاؤ۔ یہ ہماری ہی منصوبہ بندی اور پلاننگ تھی کہ ہم نے اپنے ہی ساتھیوں کے حوصلے پست کیے، انہیں ڈرایا بھی اور دھمکایا بھی، اور ان کی قوتوں کو کمزور کیا اور ان کے حوصلوں کو پست کیا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور آج اگر تم کامیاب ہو گئے ہو، اس میں ہماری شبینہ روز کی محنت، ہماری تدبیر، ہمارا تفکر اور ہمارا طرز عمل بھی ہے۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ بے پیندے کے لوٹے ہیں، مفادات جہاں دیکھتے ہیں لڑک جاتے ہیں، اور پھر بڑی دلیلیں، بڑی لمبی چوڑی گفتگو۔ جو بھی گروہ کامیاب ہو گیا اس کے سامنے جا کے چرب زبانی سے اپنی حیثیت منواتے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایسا دشمن ہے کہ جس کو پہچان بھی نہیں سکتے، اور پہچاننے کے باوجود اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دور کے اندر یہ لوگ پائے جاتے تھے۔ 20 دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، منافقوں کی گردن اتارنے کی مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بہت بڑا فساد اور ہنگامہ برپا ہو جائے، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، تانے دیں گے کہ اپنوں ہی کو مارنے لگ گئے۔ یعنی ظاہری طور پر یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے ہماری جماعت کے سربراہ رکھتے ہیں، اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے افکار کے ساتھ، اپنے نظریات کے ساتھ، اپنی گفتگو کے ساتھ یہ جماعت کی اسلامی کے اندر، امت مسلمہ کے اندر بڑا مرتبہ اور مقام اور حیثیت رکھتے۔
اور پھر اللہ نے ان کی اور تصویر کشی کی کہ چونکہ یہ کسی نظریے کے، کسی عقیدے کے اور کسی نسب و لعن کے پابند نہیں ہوتے، اور جب انسان کسی نظریے کے ساتھ، کسی عقیدے کے ساتھ، کسی نسب و لعن کے ساتھ، کسی دستور کے ساتھ، کسی نظام اور منہج کے ساتھ پیار کرتا ہے تو انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے، اس پر جان بھی چھڑکتا ہے، اس کے لیے وقت بھی صرف کرتا ہے، اپنی طاقت اور اپنی توانائیوں اور صلاحیتیں اس راستے کے اندر کھپا دیتا ہے، چونکہ یہ نظریاتی لوگ نہیں ہوتے، حادثاتی لوگ ہوتے۔ اب مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی جو عنصر ہے، جو ان کے اسلام کو اور ان کے ایمان کو اور اس نظریے کی وضاحت کو واضح کرتا ہے، نسب و لعن کو اجاگر کرتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو پرکھتا ہے، وہ نماز ہے۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ دیں گے، رمضان کا روزہ گھر پہ رکھا یا نہ رکھا ہمیں کیا پتا، خالی زندگی میں ایک بار۔ اب نماز ایک ایسا عمل ہے کہ فی اليوم واللیلۃ 5 مرات، ہر 4 گھنٹے کے بعد، 5 گھنٹے کے بعد، 6 گھنٹے کے بعد ایک نماز۔ اور پھر اسلام نے نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ اس کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ اب چونکہ یہ لوگ کسی نظریے کے اصول کے پابند نہیں ہوتے اور نظریہ اصول پر جان بھی نہیں دیتے، اور اگر مجبوری کے تحت انہیں یہ عمل دہرانا پڑتا ہے تو قاموا کسالى، نماز میں ایسے کھڑے ہوں گے کہ جیسے ایک بہت بڑا بوجھ ہے، ایک وزن ہے کہ جو انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا ایسے اتار پھینکنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندوں کی طرح چونچ مارتے ہیں، نہ ان کا قیام پورا، نہ ان کا سجدہ پورا، نہ رکوع کا اہتمام، نہ تشہد کا اہتمام، نہ اذکار مسنونہ، اور نہ ہی دعاؤں کا اہتمام، بس یہ ہے کہ گلے چیز پڑی ہوئی ہے اسے اتار پھینکنا۔ اللہ نے کہا کہ یہ ان کی پہچان، اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں کرو، اگر دوستی کرو گے بہکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے، تمہیں اپنا جیسا بنا دیں گے، کیونکہ ان کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، درک کہتے ہیں کہ پستی کی طرف جو درجات ہوتے ہیں، یعنی چوتھی منزل سے تیسری، تیسری سے دوسری، دوسری سے پہلی، اور پہلی کے بعد زمین دوز۔ اور جنت کی بات اللہ نے درجات کے ساتھ کی، بلندی کے ساتھ کی ہے، علو کے ساتھ کی ہے، مرتبے اور مقام اور حیثیت کے ساتھ کی، کیونکہ یہ لوگ انتہائی پست ہوتے ہیں۔ چلے ایک دشمن ہے، سینے پہ وار کرتا ہے، سینے پہ وار سہتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، للکار کے مقابلہ کرتا ہے۔ یہ مارے آستین لوگ، جماعت انہیں اپنے ہمدرد اور ہمگسار سمجھتی ہے، لیکن یہ لوگ دشمن۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، جب تک تمہاری جان ہلک تک نہ آ جائے، نزع کا عالم طاری نہ ہو، توبہ کر سکتے ہو، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ درگزر فرمائے۔ اور اس پارے کی آخری آیت مبارکہ ذرا غور کیجیے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم،
اللہ ایسا تھانے دار نہیں ہے کہ جوتے مار کے اس کی روح کو تسکین پہنچتی ہے. یہ ایسا ظالم بادشاہ ہے کہ جب تک 2-4 بندوں کو قتل نہ کر لے شاید اس کی بادشاہت کا روب نہ پڑے. ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تو تمہارے اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے، اور اللہ کبھی تمہیں عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا کہ بشرطے کہ تمہارے اعمال اچھے ہوں. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ کے ساتھ فریب کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں. دھوکہ تو ان کے ساتھ ہو رہا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قَصَالَىٰ، اور نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کبھی دائیں کھجلی کریں گے اور کبھی بائیں، اور کبھی اوپر ہوں گے کبھی نیچے. یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اگر چند مسلمان اکٹھے ہوں گے تو لمبی نمازیں پڑھیں گے، اگر کوئی نہیں دیکھنے والا تو جٹ سے سلام پھیر دیں گے. مذبذبین بین ذالک، کسی ایک طرف تو یہ لوگ رکتے نہیں. لا الہ الا، نہ اس طرف، ولا الہ الا، نہ اس طرف. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جو گمراہ ہو جائے اس کے لیے تو اللہ کے ہاں بھی کوئی راستہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اللہ اہل ایمان سے یہ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو چھوڑ کر ان بے ایمانوں اور بددیانت لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرنا. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اگر تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے تو گویا کہ اللہ کے ہاتھ کے اندر اپنے گناہوں کے ایک دستاویزات پکڑا رہے ہو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم کے آخری درجے کے اندر ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور کوئی ان کا پشتیبان اور کوئی ان کا ہمدرد اور کوئی انہیں بچانے والا نہیں. الا الذین تابوا، موت سے پہلے اگر یہ توبہ طائب ہو جائیں، واصلحوا، اور اپنے اعمال کو درست کر لیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو یعنی قرآن و سنت کو اور اللہ کے احکامات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو قبول کر لیں. واخلصوا دینہم للہ، اور اپنی عبادتوں کو اور اپنی ریاضتوں کو اور اپنے تقوی کو اور اپنے تمام تر مرجع و ماوا اللہ کی ذات کو بنا لیں. فاولئک مع المؤمنین، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. کل تک یہ برے تھے تو کوئی بات نہیں، آج یہ اچھے ہو گئے ہیں تو اچھوں کے ساتھ ان کا انجام ہوگا، اللہ کے ساتھ پیار کرنے والوں کے ساتھ ان کا انجام ہوگا. جہنم ان کا ٹھکانہ نہیں ہے، جنت کے اندر جائیں گے اور اللہ کی خوشنودی کے مستحق ٹھہریں. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ جو ہے وہ مومنوں کو بہت زیادہ اجر عظیم سے نوازے. آپ دیکھ لیجیے کہ کوئی بھی گناہ، خوارج کی طرح یہ بات نہیں ہے کہ اگر بڑا گناہ ہو گیا تو اس کی معافی نہیں، اس کی کوئی تلافی نہیں. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی منافق ہو گیا، ایک آدمی کافر ہو گیا، اللہ کی حدوں کو اس نے پھلانگ دیا، اللہ کو بہت زیادہ ناراض کر لیا، لیکن ابھی اس کی روح اور جسم کا رشتہ باقی، ابھی اس کی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی اس کا موت کا وقت نہیں آیا. اگر اسے شرمندگی ہو گئی اور ندامت کے آنسو بہا لیے اور اسے یہ احساس ہو گیا کہ اس سے غلط ہو گیا، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے اللہ کے در پر آ گیا، تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا، اور پہلے مسلمانوں کے ساتھ، اچھے انسانوں کے ساتھ، اللہ کے عقیدت مندوں کے ساتھ ان کا جو ہے انجام کروں گا، بشرطے کہ موت آنے سے پہلے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی اور کوتاہی ہو گئی تو اس کی معافی مانگیں. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ کیا تمہیں عذاب دینے سے اللہ کی بادشاہت کے اندر، اس کی مملکت کے اندر، اس کی سلطنت کے اندر، اس کے مرتبے اور مقام اور حیثیت کے اندر کچھ اضافہ ہو جائے گا؟ یا اللہ کا کوئی دبدبہ ایسا ہے کہ تمہیں جوتے مارے بغیر وہ حاصل نہیں ہو سکتا؟ اس ظالم بادشاہ کی طرح ہے جو اپنی سلطنت کی دوس جمانے کے لیے مظلوموں پر اور ظلم سے ڈالتا ہے، غریبوں کو تنگ کرتا ہے، راہ چلتوں کو ستاتا ہے، اور بلا وجہ کوڑے اور درے مارتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس ملک کے اندر اس کی حکومت. اللہ کہتے ہیں کہ میں ایسا حکمران نہیں ہوں، میں تو مالک الملک ہوں، تمہاری تمام تر عبادتیں اور ریاضتیں میرے مرتبے اور مقام اور حیثیت کے اندر اضافہ نہیں کر سکتی، اور تم سب کا بے ایمان اور بددیانت ہو جانا میرے مرتبے اور مقام اور حیثیت کو کم نہیں کر سکتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم،
اللہ تمہیں کیوں سزا دے گا، کیوں تمہیں عذاب دے گا، کیوں تمہیں جہنم کے اندر پھینکے گا؟ یہ اس کے نفس کی تسکین کا کوئی سبب نہیں۔ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو اور اس کی ذات پر ایمان رکھو، اور شکر کا معنی یہ نہیں کہ بندہ الحمدللہ کہتے، بے شک یہ کلمہ شکر ہے، لیکن شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر صحت اور تندرستی دی ہے تو اللہ کے احکامات کی بجاوری کے اندر اپنا تن من دن کھپا دے۔ اگر اللہ نے جان طاقتور دی ہے اور کسی منصب پر بیٹھا ہے تو مظلوموں کی داد رسی کرے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال کے اندر غریبوں کو شامل کرے، اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے اور کہیں بھی مسلمان مظلوم ہوں اور پس رہے ہوں اور ستائے جا رہے ہوں اور تڑپائے جا رہے ہوں، اگر وہ ان کی داد رسی کے لیے نہیں اٹھتا تو گویا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کہتے ہیں کہ عقل کے اندر اگر تم راہ راست پر آ گئے، اللہ کی بات مان لی اور اس کے احکامات کے مطابق تم نے زندگی بسر کر لی، تو اللہ تو تمہاری قدردانی کرے گا، اللہ تو تمہیں بہتر اجر عظیم سے نوازے گا اور تمہارا مرتبہ اور مقام بہتر کرے گا، اور اللہ اپنے دیدار سے نوازے گا اور اپنی جنت کے اندر اپنے انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ تمہارا ٹھکانہ بنائے گا، اور دنیا جہان کی جو بھی نعمتیں تم اپنے تصور میں لا سکتے ہو اس سے کہیں زیادہ نعمتیں اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے انتظار کے اندر ہوں گی۔ علیما، اور اللہ اگر تم اچھے کام کرتے ہو، اگر نیکی اور خیر خواہی کا راستہ تم نے اپنایا ہے، قدردانی بھی ہوگی، اور یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے ہر عمل کو، تمہاری ہر حرکت کو، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے تمام تر اعمال کچھ اس نہج پر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمال سے باخبر ہے، اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو اور اپنے جذبات اور احساسات کو صحیح اور سالم رکھنا چاہیے، اور جو راستہ اللہ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے اسی کو اپنانا چاہیے، اور جن احکامات سے اور جن نواہی سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے اس سے رکنا چاہیے، کہ اسی کے اندر ہماری بقا ہے اور اسی کے اندر ہماری دنیاوی زندگی اور اسی کے ساتھ ہی ہماری اخروی زندگی کا دار و مدار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔